ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری۔ ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری۔ ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو معجزہ بنایا۔ جیسے قرآن عزیز معجزہ ہے، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک بھی معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو منبع برکات بنایا۔ جیسے قرآن عزیز منبع برکات ہے، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک بھی منبع برکات ہے۔ جیسے قرآن عزیز کے بارے میں آتا ہے کہ ایسا سمندر کا جس کا کوئی کنارہ نہیں اور ایسی گہرائی کہ جس کی کوئی حد نہیں، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ اور جیسے اس سمندر سے قرآن کریم کے جواہر بلاغتی مختلف جہات سے ہمیشہ کے لیے نکلتے آ رہے ہیں، نکلتے رہیں گے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا بھی یہی خاصہ ہے کہ وہ جواہر ہر دور میں نکلتے ہیں اور نکلتے رہیں گے۔ ایک فضیلت سنا کے اپنی گفتگو کا ایک پہلو ہم مل کے 10 منٹ آپ سے لوں گا، جس میں ہم یاد کریں گے، پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا فضیلت کے اوپر تھوڑی سی بات کر کے، تاکہ جو ہم بات گفتگو کر رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں ملے گا کیا، اس فضیلت کے اوپر بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم تھوڑے تھوڑے تبلیغ والے بھی ہیں، ابھی بھی مرکز سے ہو کے آ رہے ہیں کہ فضیلت اور ترغیب سے جو چیز چلتی ہے اس پہ ملے گا کیا۔ تو اچھا پہلے یہ ہے کہ جو ہمارا یہ ہے کہ ملے گا کیا، وہ اس کے اوپر اس سے پہلے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ فضیلت، اس سے پہلے ایک اور فضیلت پہ بات کر لیتا ہوں تاکہ وہ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارا تعلق امتی اور نبی کا وہ تو ہے ہی ہے، اور جو ہمارے ہاں اختصاص چلتا ہے تصور میں، جو اہل علم حضرات ہیں وہ جانتے ہیں درود السلام کا، کہ جو کوئی درود السلام اس در پہ بھیجتے ہیں اور وہاں سے 10 گفٹ واپس آ جاتے ہیں۔ تو میں اور آپ کو خود بھی جانتے ہیں کہ جب ہم کسی اچھے دوست یا دیہاتی کلچر سے جو بیک گراؤنڈ پس منظر میں ہیں اور خاندانی لوگ ہیں، عیدوں پہ گفٹ جاتے ہیں تو وہاں سے بہتر گفٹ آتے ہیں۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ اس کا تعلق صرف درود السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور کی جملہ خدمات کا 10 گنا دنیا میں ہی واپس آ جاتا ہے۔ یعنی درود السلام ایک کلیہ ہے اور اس کے اوپر سے ہمیں یہ ملتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا، تعریف کرنا، جس پہلو سے جو خدمت ہے اس کا 10 گنا واپس ملتا ہے۔ درود السلام کے ساتھ تو خاص ہے، لیکن وہ خدمت کے ساتھ واپسی ہے۔ ایک شخصیت اور پرسنالٹی ایسی ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ فرمانے سے پہلے بھی اور بعد میں قیامت والے دن ان کے جو احسان ہوں گے وہ اللہ جل جلالہ عطا فرمائیں گے، باقی جن کے ہوں گے میرے پردہ فرمانے کے بعد بھی اللہ ان کو دنیا میں عطا کر دیں گے۔ جیسے دوسرے صحابہ کے احسانات دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مکمل ہو گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ، تو ایسے ہی جو دوسری دنیا اور دوسری امت ہے وہ جو خدمت پیش کرتے ہیں ان خدمت کا بھی سارا کچھ واپس آ جاتا ہے دنیا میں۔ اب جو آخرت میں انعام کے اوپر ہے تو سیرت طیبہ کا تعلق ذات الرسول کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ختم نبوت اور تحفظ ختم نبوت کا تعلق ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اب اس میں ہم یہ دیکھیں گے ذات الرسول اور صفات الرسول،
ادائیں، اعمال اور دین مسنون جتنا کچھ ہے وہ صفات ہیں، اور ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ اور تحفظ ختم نبوت بھی ذات الرسول کی حفاظت ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے جو ذات کے اوپر انعام رکھا ہے وہ ذات کا انعام ملے گا، جو صفات کا انعام رکھا ہے وہ صفات کا انعام ملے گا۔ صفات کا کیا ہے؟ سبحان اللہ کہا، 100 درخت، ایک درخت جنت میں لگا دیا گیا، جی مل گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھی، اوابین کی نماز پڑھی اور صدقہ دیا، اس کا یہ بدلہ، اس کا یہ بدلہ، اس کا یہ بدلہ، اس کا یہ بدلہ، جو یہ بدلہ ہے اس کو ثواب کہتے ہیں۔ ثواب کپڑے کو روئی جاتی ہے، واپس یہ 100 بن کے آتا ہے۔ سبحان اللہ یوں گیا، ادھر سے یہ درخت بنا، اس کو درخت کہہ لیں یا ثواب کہہ لیں، دونوں ایک نام ہے۔ یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے، یہ شبہ ہے، یہ ظل ہے، یہ عکس ہے، یہ بروز ہے، یہ شبیہ ہے، یہ سب کچھ کہیں کہ یہ اس کا، یہ وہ والا ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں کس پہ ہیں؟ صفات الرسول پہ ہیں۔ لیکن ذات الرسول تو شبہ سے پاک ہے، ظل سے پاک ہے، عکس سے پاک ہے، مثیل سے پاک ہے، شبیہ سے پاک ہے، ہر ایک حتیٰ کہ سایہ مبارک بھی نہیں ہے۔ پھر مسئلہ یہاں پہ مشکل ہو جاتا ہے، صفات پہ تو انعام مل رہا ہے، پھر ذات کا جب ثانی ہے اور مثیل نہیں ہے تو پھر ذات کے اوپر بدلہ اور انعام کیا ملے گا؟ ذات والے تو پھر پریشان کہ انہوں نے ذات الرسول کی خدمت کی، ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جو ہے وہ توانائیاں دی، صفات پہ تو اتنا کچھ مل رہا ہے، تو ذات کا جب عکس ہی نہیں ہے تو پھر ذات پہ کیا ملے گا؟ ذات پر خود ذات الرسول ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شبیہ نہیں ہے، ذات پہ خود ذات ہے، ذات پہ خود ذات ہے۔ تو یہ علامت کیا ہے کہ جنت الفردوس بھی ہے، اور قرب ترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذات الرسول پہ ہمیں ملنا ہے۔ تو اب ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یاد کرنے کے لیے 10 منٹ میں آپ سے لیتا ہوں۔ 10 منٹ کے بعد جتنا ٹائم ہوا اس پورے کے پورے نقشے کو ہم انشاءاللہ العزیز سیرت کی کچھ واقعات کو اور کچھ فقہ سیرت کو اور کچھ تطبیقی چیزیں کہ قرآن عزیز اور سیرت کی آپس کا جوڑ کیا ہے، اس کو جوڑیں، اس کو علیحدہ پڑھیں کیا نور ہے، اس کو علیحدہ پڑھیں کیا نور ہے، ان دونوں کو، دونوں نوروں کو ملائیں، تیسرا نور کتنا بہترین نکلتا ہے، اس کی کوئی بھی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہر جگہ ویسے یہ ہوتا ہے، جو ہمارے جیسے گھومنے پھرنے والے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ کہیں چلے گئے تو کہا کہ بھائی سفر بہت تھکا ہوا ہوں، یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، تو 15 منٹ گفتگو کی، کہا کہ انشاءاللہ آئندہ کبھی جو ہے نا میں بیان کروں گا، اگلی جگہ بھی یہی، اگلی جگہ بھی یہ، اگلی جگہ، پورے پاکستان میں وہ ہاتھ نہیں آتا، لیکن میں آج آپ کے ہاتھ آ چکا ہوں کہ اگلی جگہ بھی یہ، اگلی جگہ بھی یہ، ہر جگہ بھی تھکا ہوا ہوں، یہ ہے، چلو جی تفصیلی کبھی پھر سے، پھر اگلے سال آنا پھر کبھی سے، تو تفصیلی یعنی اب آپ کے لیے بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ بھی ٹائم نہیں ہے، اور میرے لیے بھی نہیں ہے کہ بھی جلدی جلدی کی گفتگو کرنی ہے، ہم ٹھہر ٹھہر کے جتنی بھی کریں گے وہ نیچے والی گفتگو کریں گے، گہرائی والی، نیچے والی، جتنی اللہ پاک نے چاہا۔ جامعہ اسلامیہ امدادیہ میں اور سبق کے دوران 5 سال تقریباً مسلسل میں نے پڑھایا، پھر حضرات سے چھٹی لی، ایک ہمارے استاد محترم، ان کو ہمارے محترم صاحب نے تھوڑا سا بلوا لیا، میں نے ان کو تھوڑا سا تنگ کیا، میں نے کہا آپ پوچھیں گے کہ نصاب پورا کیوں نہیں ہوا، سال کا آخر ہے، کہتے کوئی بات نہیں، پریشانی تو میں ہونی نہیں، تو میں ان کو کہوں گا حضرت آپ نصاب کو یوں دیکھ رہے ہیں، آپ یوں نہ دیکھیں، آپ یوں دیکھیں اب سارے نصاب والے بیٹھے ہیں جو شعبہ کتب والے ہیں وہ اس چیز کو کہتے ہیں، میں حضرت کو کہوں گا یوں نہ دیکھیں، آپ نصاب کو یوں دیکھیں کہ جتنا پڑھا ہے وہ گہرا کتنا پڑھا ہے، وہ گہرائی تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 3 حصے ہیں، کتنے حصے ہیں جی؟ 3۔ اب معذرت کے ساتھ اب اساتذہ کرام ہیں، لیکن میں بھی طالب علم ہوں، تو اب ہم سارے ہی طالب علم ہیں، فضیلت ہم نے پہلے سن لی ہے،
اس فضیلت کو فوراً ہم کیچ کریں۔ ویسے تو ساری زندگی آپ حضرات کی سیرت طیبہ کی ہے، اگر میں یہ کہوں کہ عملی سیرت تو یہاں اس خانقاہ میں اور بہترین نظام کے ساتھ ہمیں ماحول میسر ہے، اور ہم سب ایک ایسے بہترین انوائرمنٹ میں ماحول میں ہیں جو سارا کچھ پڑھنے پڑھانے کے بعد سیرت طیبہ کا نچوڑ آ جاتا ہے، وہ والا ماحول آپ کو یہاں مہیا ہو رہا ہے، مل رہا ہے۔ سیرت طیبہ کے 3 حصے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے 40 سال، اور مکہ المکرمہ کے 13 سال، اور مدینہ المنورہ کے 10 سال۔ 40 13 اور 10، 40 13 اور 10، 40 13 اور 10، 40 13 اور 10۔ یہ کتنی دفعہ دہرایا ہم نے؟ 4 دفعہ۔ تدریب المعلمین، تدریب المعلمین، طالب علم کو یاد کروانے کا مسنون طریقہ 4 دفعہ دہرانا ہے۔ طالب علم کو پڑھانے کا جو ویسے 3 دفعہ عموماً معمولات میں آتا ہے، 4 دفعہ کسی چیز کو دہرائیں، یہ مسنون ہے اور اشارہ نہیں، بلکہ اب تو تفصیل کے ساتھ چلتے ہیں نا۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، ترجیح ہمارے یہاں چلتی ہے نا کہ بھئی وہ 4 دفعہ کہتے ہیں، ائمہ فقہ میں اختلاف بھی چلتا ہے کہ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو جب بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کیا کہہ رہے تھے، اذان کی وہ تمثیل کر رہے تھے، نقل اتار رہے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دفعہ ہر ایک کلمے کو دہرایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان کے پھر 2 عمل ساری زندگی رہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جو مرضی ہو نماز کے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم، ہم جو تعویل کرتے ہیں وہ تعلیم کی وجہ سے ہے کہ وہ تعلیماً ان کے لیے تھی، معمول اور عمل میں جو تھا مدینہ المنورہ میں وہ ایسے تھا۔ انہوں نے ساری زندگی جب بھی اذان دی تو 4 دفعہ ہی دہرایا۔ دوسرا عمل ان کا یہ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب بلایا تو ماذا کنت تقول یا غلام، اور سر پہ ہاتھ مبارک رکھا، بالوں کو ہاتھ لگا، ساری زندگی انہوں نے وہ بال نہیں کٹوائے۔ ان کے بال ان کے جسم سے بڑے تھے، ان کے جسم سے بڑے تھے، لپیٹ لیا کرتے تھے کہ وہ بال میں اپنے جسم سے جدا کر جن بالوں پر میرے پیارے حبیب کے ہاتھ لگے ہیں۔ یہ ابو محذورہ، تعلیم تدریب المعلمین چل رہا ہے تو تعلیم کی سنت 4 دفعہ دہرانا ہے، اور موجودہ ریسرچ میں بھی، موجودہ جو ریسرچ میں بھی تاکید چلی ہے اس میں یہ ہے کہ 4 دفعہ کسی چیز کو دہرا لو تو کلوزنگ اچھی ہوتی، پھر زندگی بھر نہیں بھولتی۔ ہم ایک جگہ ایسے انگلش انسٹیٹیوٹ میں تھے تو وہ سر بڑے پرانے تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ ہم جو کچھ دہرا رہے تھے کہ اس کو آپ 4 دفعہ پڑھ لیں، تو میں نے کہا سر آپ نے کہاں سے کہا، کہ ہمارے اس میں چلتا ہے کہ 4 دفعہ سے نا بڑا ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے ان کو حدیث سنا دی اور عمل بتلا دیا کہ آپ کے ہاں میں یہ 4 دفعہ چل رہا ہے، یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتلایا ہے، عمل سے بتلایا ہے کہ 4 دفعہ، 3 دفعہ ویسے، 4تھی دفعہ میں بالکل واضح طور پر کہ یہ چیز ہمیں یاد ہو گئی ہے۔ 40 سال، 13 سال اور 10 سال، 40 کے 3 حصے ہیں اور 13 سال کے 3 حصے ہیں اور 10 سال کے 3 حصے ہیں۔ 10 سال کے 3 حصے ہیں۔ جو 40 سال ہے اس کے کتنے حصے ہیں؟ 3۔ اور جو 13 سال ہے اس کے کتنے حصے ہیں؟ 3۔ اور جو 10 سال ہے اس کے کتنے حصے ہیں؟ 3۔ تو یہ کتنے ہو گئے؟ 9 حصے ہو گئے، 9 حصے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات انور، حیات مبارکہ کے 3 حصے ہیں، پھر ہر 3 کے 3 حصے ہیں، 9 حصے ہیں۔ تو ان 9 حصوں کو ہم انشاءاللہ العزیز مذاکرہ کریں گے۔ جو 40 سال ہیں پہلے ہم نام یاد کر لیتے ہیں، جس میں میں نے کہا کہ 10 منٹ آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، اب 10 منٹ پڑھ لیتے ہیں، پھر میں یہاں پر جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے آپ کے سامنے گفتگو کر لوں گا، اتنی دیر میں آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں گے، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔
ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میں دوبارہ پھر کھڑا ہوں گا، پھر آپ نے میرا آخر میں دوبارہ ساتھ دینا ہوگا۔ 40 سال، 1 سے 12 سال بچپن مبارک، 1 سے 12 سال بچپن مبارک، 12 سے 25 نوجوانی مبارک، 12 سے 25 نوجوانی مبارک، 25 سے 40 جوانی مبارک، 25 سے 40 جوانی، 1 سے 12 بچپن مبارک، 12 سے 25 نوجوانی مبارک، 25 سے 40 جوانی مبارک، 1 سے 12 بچپن مبارک، 12 سے 25 25 سے 40 جوانی مبارک، ماشاءاللہ۔ اور 13 سال مکہ المکرمہ کے اعلان نبوت کے بعد 1 سے 3 خاموش دعوت و تبلیغ، 1 سے 3 سال خاموش دعوت و تبلیغ، 3 سے 10 اعلانیہ دعوت و تبلیغ، 3 سے 10 اعلانیہ دعوت و تبلیغ، 10 سے 13 بیرون دعوت و تبلیغ، 10 سے 13 بیرون دعوت و تبلیغ، 10ویں سال طائف کا سفر ہوا، آؤٹ آف اسٹیشن، آؤٹ آف کنٹری ہم کہہ سکتے ہیں، 10ویں سال ہوا۔ 1 سے 3 مجھے لگتا ہے خاموش الکاف ایجوکیشن سینٹر، 1 سے 3 خاموش دعوت، 3 سے 10 10 سے 13 بیرون دعوت و تبلیغ۔ اب ان دونوں کو ملا لیں، شعبہ تحفیظ میں یہ چلتا ہے، 40 سال اور 13 سال، 40 سال 1 سے 12 12 سے 25 25 سے 40 جی، 1 سے 3 3 سے 10 10 سے 13 جی، 10 سال مدینۃ المنورہ کے، مدینۃ المنورہ کے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اللہم بارک علی محمد۔ 1 سے 6 سال، 6 سے 8 اور 8 سے 10، 1 سے 6 6 سے 8 اور 8 سے 10، 1 سے 6 مشکلات اور استحکام ریاست کے ساتھ، 1 سے 6 مشکلات اور استحکام ریاست، کیونکہ صلح حدیبیہ تک، صلح حدیبیہ 5ویں سال اور 8ویں مہینے میں ہوئی، 5 سال اور 8 مہینے اس پورے مشکلات ہی مشکلات، شبہ المکہ صلح حدیبیہ ہوئی، مشکلات اور استحکام ریاست۔ پھر 6 سال صلح اور خطوط، صلح اور خطوط، 8ویں سال، 8واں سے 10 سال ہے، 8 سے 10 فتوحات اور وفود، 8ویں سال فتح مکہ ہوا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور عام الوفود 9ویں سال کو کہا جاتا ہے۔ مکی زندگی دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں، 1 سے 6 مشکلات اور استحکام ریاست کے ساتھ، 6 سے 8 صلح اور خطوط، 8 سے 10 فتوحات اور وفود۔ جتنی آسانی سے اور جتنی ایزی ہم نے مدنی زندگی کو دہرایا ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ مدنی زندگی سمجھانا مشکل ہے، پڑھانا مشکل ہے، یاد رکھنا مشکل ہے۔ جنہوں نے سیرت پڑھائی ہے ان کو معلوم ہو گیا، اگر نہیں ہوا تو جنہوں نے تفسیر پڑھائی ہے مدنی صورتوں کو تفسیر کا کتنا مزہ آتا ہے حضرت۔ ایک دفعہ مطالعہ کیا، پھر جانے سے پہلے اہم تفسیر کھول کے دیکھ لی کہ پتہ نہیں کیا ہے۔ مکی صورتوں میں تو ٹھیک ہے، چلتا ہے، تقریباً 7.5 پارے بنتے ہیں مدنی صورتوں کے، اور کوئی 22.5 پارے بنتے ہیں مکی صورتوں کے۔ تو مکی مدنی زندگی کو دوبارہ ایک دفعہ دہرا دیتے ہیں، آخر میں اس کو بیان کرنا بھی مشکل، اس کو سمجھانا بھی مشکل، اور اس کو پڑھانا بھی مشکل، اور اس پر عمل کرنا بھی مشکل، اس پر عمل کرنا بھی مشکل۔ 1 سے 6 سال مشکلات اور استحکام ریاست، 6 سے 8 8 سے 10 جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم چیدہ تھوڑی ان عنوانات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، یہاں سے کچھ نہ کچھ 1 2 3 کے اوپر بات کرتے جائیں گے۔ اسی طرح یہ 9 عنوانات کے اوپر تھوڑی گفتگو ہم کرتے رہیں گے۔ بعد میں کچھ سلائیڈ سے ہم فقہ السیرت، اور آخر میں ہم ترتیب نزولی اور سیرت طیبہ کی تطبیق کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 سے 12 سال ولادت با سعادت ہے، اور تسمیہ اور عقیقہ ہے، رضاعت ہے، اور بنو سعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا ہے، پھر والدہ کا انتقال ہے، دادا کا انتقال ہے، چچا کی کفالت ہے، اور اجیاد کے مقام پر بکریاں چرانا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سے 12 سال کی حیات طیبہ ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس میں اتنا تو، کیونکہ آپ سارے علماء کرام اور تقریباً معلمین ہی ہیں، تو اس میں سے 2-4 کے اوپر گفتگو فقہ السیرت کے ساتھ کرنے کے ساتھ پھر اگلے پیج تک نقشہ بھی آ جائے گا، درمیان میں بہت کچھ بھی ہمیں سامنے آ جائے گا۔
اس میں یہ ہے کہ ولادت باسعادت کے وقت کے بارہا ہم نے واقعات وغیرہ تو سنے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے فضائل وہ بھی چلتے ہی رہتے ہیں۔ وہ والی جہاد کو جو عموماً سننے میں یا ملنے میں نہیں ملتی، ان جہاد کے اوپر ہم تھوڑی تھوڑی بات کریں گے۔ تسمیہ اور عقیقہ ہے، پھر یہ ہے کہ رضاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ السیرہ کے اوپر رضاعت کے اوپر تھوڑی سی بات ہم کر لیتے ہیں اس میں، اور اس میں یہ ہے کہ اور جا کے پھر یتیمی کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے، اور اجیال پہ 3 پوائنٹ پہ یوں کر لیتے ہیں کہ ہر ایک میں 3 پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال کے ایگریمنٹ پہ بنو سعد میں حلیمہ سعدیہ وجدنا نسمتن مبارکتن، وہ نسمتن مبارکہ بہترین جو ایک جوہر تھا وہ لے کے چلی گئی۔ اب وہاں پر رکھا، وہاں پر انہوں نے ان کی پرورش کی، اور پرورش میں انہوں نے جو برکات دیکھی، اور برکات میں بچے میں جو انہوں نے ایک تمام بچوں سے ہٹ کے ایک نئی جہت دیکھی، وہ بہت خوش ہوئے، مطمئن ہوئے۔ اب ان کو اندر ہی اندر یہ چیز کھائی جا رہی تھی، اب 2 سال کی بات ہے، یہ برکات ختم ہو جائیں گے، اب کیا کریں؟ اب یہ ہے کہ چلے کوئی بات نہیں کہ یہ ان کو واپس کر دیتے ہیں۔ واپس کرنے کے لیے گئیں تو وہاں پر بتایا کہ یہاں مکہ میں وبا ہے اور اس طرح کی صورتحال ہے جس میں یہ ہے کہ بچہ بیمار ہو جائے گا، اس کی جو صحت ہے وہ زیادہ متاثر ہوگی، تو ہم اس بچے کو دوبارہ واپس لے جاتے ہیں۔ تو دوبارہ جب واپس لے گئے تو وہاں کیا ہوا کہ 2 سال کا دوبارہ ایگریمنٹ کر لیا، 2 سال کا دوبارہ اسٹامپ ہو گیا کہ 2 سال ہمارے پاس یہ بچہ رہے گا۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں ہمیں سننے کی ہیں اور سیکھنے کی ہیں۔ اول تو یہ بات ہے کہ جو بچے اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بنو سعد گئے تھے، 2 سال کے بعد وہ بھی واپس آئے۔ آیا کہ وبا صرف اس بچے کے لیے تھی یا ان کے لیے بھی تھی؟ جیسے سیرت نگاروں میں آتا ہے کہ اتنے بچے تھے، وہ لینے والی آئی تھی، ایک پوری جماعت تھی۔ آیا کہ واپسی کے اوپر بھی ان بچوں کی جماعت دوبارہ وہ لے کے گئی تھی یا نہیں گئی تھی؟ تو ایسی کوئی چیز نہیں ملتی۔ وبا کا معاملہ، بیماری کا معاملہ صرف ایک بچے کے ساتھ تھا، دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب وہ لے کے چلی گئی ہیں، جا رہی ہیں، تو اب اس میں کیا تھا کہ وبا 2 سال کے لیے تو نہیں ہونی تھی، ایک موسم کی ہوتی ہے، ایک سیزن کی ہوتی ہے۔ بھئی ٹھیک ہے 4 مہینے، یہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جب ماحول درست ہو جائے گا ہم بچے واپس کر دیتے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے۔ وبا ایک سیزن کی عموماً ہوتی ہے، ایک موسم کے بعد دوسرا موسم، گرمی کی وبا ہے تو سردی میں ختم، سردی کی ہے تو دوسرے موسم میں ختم، لیکن 2 سال کے لیے دوبارہ کیوں؟ تو اس میں جو فقہ السیرہ ہے، اس میں جو سیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر حلیمہ سعدیہ نے اور ان کے خامد نے یہ پکی ٹھان لی تھی کہ لائف ٹائم کے لیے یہ بچہ کبھی بھی ہم نے واپس نہیں کرنا، ڈیلے کرنا ہے۔ ہمارے ہاں جب پیمنٹ نہیں دی جاتی چیک ڈیلے کرتے ہیں، معاملے کو ڈیلے کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے خلی ولی ہو جائے، لمبا کرو بھول جائے۔ یہ بچہ کبھی بھی ہم واپس نہیں کریں گے، یہ بچہ گھر سے نکالنے والا نہیں ہے، یہ بچہ خاندان سے نکالنے والا نہیں ہے۔ جناب والا اس بچے سے پہلے ہمارے گھر کی کیا پوزیشن تھی اور ہماری عزت کی کیا لیول تھا اور حیثیت تھی، لوگ ہمیں پوچھنے نہیں تھے۔ اس بچے الاخ المکی کے آنے کے بعد ہم تو دور کی بات، ہمارے ریوڑ کا بھی احترام ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بنو سعد حلیمہ کا ریوڑ نہیں نکلا، نہ نکالو، کیونکہ ان کا ریوڑ جب جاتا ہے وہاں ہریالی ملتی ہے، اس ہریالی پہ ہمارے ریوڑ کو بھی ملتا ہے۔ یہ بچہ ہم نے کبھی واپس نہیں کرنا۔ وہاں 4تھے سال میں کیا ہوا؟ شق صدر ہوا، سینہ مبارک چاک ہوا۔ اس سینہ مبارک کے چاک ہونے پہ وہ گھبرا گئے کہ کہیں بڑا نقصان نہ ہو جائے۔ ایک یہودی عامل اس کے پاس لے کے چلی گئی، ان دیکھا، یوں دیکھا، پھر بچے کو دیکھا، پھر اماں کو دیکھا کہ یہ اتنا بڑا خزانہ اس اماں کے پاس کیسے آ گیا؟ دیکھتا ہی رہ گیا۔ ساتھ میں نوجوان اس کو اشارہ کرتا ہے کہ اس بچے کو قتل کر دو۔ حلیمہ سعدیہ نے سن لیا، فوراً سینے سے لگایا،
اور جو اس کے ساتھ کرنا تھا کہنا تھا وہ کہی، بس گھر پہنچی ہی تھی فوراً بچہ لیا اور حضرت آمنہ کی گود میں واپس کر دیا۔ ایک فیصلہ حلیمہ سعدیہ کا تھا کہ یہ بچہ، یہ برکات، یہ رحمتیں، یہ فراوانی، یہ عزت میرے گھر میں رہے، اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ سب کچھ گھر گھر میں جائے۔ واپس ہو گیا، واپس ہو لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے پاس واپس آ گئے۔ اب یہاں سے حضرت آمنہ لے کے چلی جاتی ہیں اپنے بنو نجار میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ننیال ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے 1 مہینہ رہتے ہیں۔ واپسی کے اوپر حضرت آمنہ کا بھی 6 سال کی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے، یعنی والدہ کا پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 2 سال ملا، لیکن 2 سال کی یادیں آخر میں، اس کو میں جا کے ملاؤں گا غزوہ حنین کے ساتھ یا مسجد نبوی کے آخری ایام کے ساتھ، اس پوائنٹ کو ادھر جا کے تھوڑا سا کریکشن کروں گا۔ اب صرف یہ ہے کہ 2 سال کی یادیں 2 سال ہی ہیں۔ آگے جا کے کیا ہوا کہ دادا بھی 8 سال کی عمر میں چلے جاتے ہیں۔ میں کہا کہ 3 پوائنٹ پہ بات کریں گے، ایک پہ ہو چکی ہوئی ہے، ایک یتیمی پہ بات کرتے ہیں، ایک اجیاد کے مقام پر بکریوں کی بات کریں گے۔ 1 سے 12 سال ہماری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدہ ماجدہ بھی چلی جاتی ہیں، دادا بھی چلے جاتے ہیں، کفالت ملتی ہے چچا کو۔ یتیمی کیوں؟ یتیمی تو ٹھیک ہے، یہ پہلو ہے، یتیم کا غم بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا پہلو ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کو کہیں سے آپ گہرائی میں جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ ہر پل جو اعلان نبوت ہوا تو وہ تو واضح طور پر ہوا، تو اعلان نبوت سے پہلے 40 سال کے کسی پل میں آپ تھوڑا سا کھرے دیں گے، آپ کو نبوت کی دلیل ملے گی کہ نبی ہے۔ یتیمی، والد ماجد تو اس وقت چلے گئے جب ماں کی پیٹ میں 2 ماہ کے تھے۔ والدہ اس وقت گئی کہ بچہ اپنے طور پر اپنی خود کفالت کر سکتا ہے، اپنے کپڑے، اپنا کھانا، اپنے چیزیں 6 سال تک کی والدہ کی ضرورت تھی، وہ لے لیا۔ دادا 8 سال تک تھوڑا معاشرے میں تعارف کروانا تھا کہ دادے کا خاندان ہے، بچے نے خاندان، گھریلو زندگی، ماں اور بہن کی خاندانی جو ایک اپروچ ہوتی ہے وہ دادا، اور چلے گئے۔ اب اس بچے نے اعلان نبوت 40 سال کے بعد کرنا تھا۔ لوگوں نے کہنا تھا کہ بھئی آڈٹ کرو، پیچھے دیکھو یہ کہاں سے پڑے ہیں، کون کون ان کے گھر میں آتا ہے، کون کون۔ بلعام جو وہ لوہار تھا، آخر میں انہوں اعجمی وہذا لسان عربی مبین، انہوں نے اپنی ایجنسیاں تو لگائی تھی کہ کہاں کہاں جاتے ہیں، انہوں نے آڈٹ کیا کہ پیچھے کون کون ہے۔ اور مستشرق اور لبرل اور ملحد آج کے دور نے بھی کہنا تھا کہ عربوں نے ایک بچہ اپنا تیار کیا، خاندانی روایات تھیں، اپنے خاندان کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک بچے کو انہوں نے اٹھایا تھا، ذہین بچہ تھا، جناب اس نے انقلاب برپا کر دیا۔ اچھا، اگر اس بچے کی تیاری تھی یا اس بچے کے ساتھ وہ تھا تو راستہ کیا؟ والد اٹھا لیے گئے۔ علم اور سیکھنے کا راستہ کیا؟ والدہ نے سکھایا، اٹھا لی گئی۔ دادا نے علوم سکھایا، اٹھا لیے گئے۔ پھر اس بچے کے پاس اتنے بڑے علوم کہاں سے آئے جب سارے راستے دنیا کے اسباب ہٹا لیے گئے؟ کیونکہ اس بچے کا رابطہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ یعنی اس میں یہ والی فقہ السیرہ پائی جا رہی۔ اب تیسری بات، اجیاد کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریاں چرانا۔ بکریاں چرانا تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سنبھالنے کا ایک تربیت کہہ لیں یا اس میں گزارنے کا ایک مکمل جو ہے وہ نظام ہے۔ جانور تو اور بھی ہیں، ان کی تاثیر بھی ہے۔ جو جانور چرانے والے ہیں بڑے جانور پہ ڈنڈا چلاتے ہیں، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بکری اور بھیڑ کے اوپر ڈنڈا چلا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ کھپاتا بکری اور بھیڑ ہے، تو امت نے کھپانا ہے اور انہوں نے جوڑنا ہے۔ انہوں نے جیسے راعی چرواہا
پوری کی پوری اپنے اپنے ریوڑ کو سنبھال کے چلتا ہے، تو انہوں نے سنبھال کے چلنا، اور سنبھال کے چلنا کس صفت کے ساتھ؟ تواضع اور عاجزی کے ساتھ، تواضع اور عاجزی کے ساتھ۔ کہ اس کے ساتھ کیا آتی ہے؟ تواضع اور عاجزی آتی ہے، کہ گھوڑوں کے ساتھ رہنے والوں کا اپنا مزاج، اونٹ کے ساتھ رہنے والوں کا اپنا مزاج، اور جو دوسرے طیور ہیں ان کے ساتھ رہنے والوں کا اپنا مزاج، اور جو بھیڑ بکری کے ساتھ رہ گئے ہیں ان کا اپنا مزاج۔ اور اس مزاج سے اگر میں اور آپ اور ہم صرف اپنی فیملی کے جو حقیقی نسبی اولاد ہیں ان پہ آئے، جو جن کی فکر ہم کرتے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، جو اصل جو ہمارا سرمایہ ہے، جس کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے، جو جن طالب علموں کو پڑھا رہے ہیں ان کے سوال کی نوعیت اور ہے، اپنی جو حقیقی اولاد ہے ان کے حوالے سے اور ہے۔ تو جیسے بکریوں کی تاثیر ہے، لوہار کی تاثیر ہے، خوشبو والے کی تاثیر ہے، ایسے اس کی بھی تاثیر ہے، موبائل کی تاثیر ہے، مشینری اور اس کی تاثیر ہے۔ اس کی تاثیر کیا ہے؟ اس کی تاثیر بے حسی ہے۔ یہ موبائل، اس میں قرآن ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو خوشی ہوگی میں حافظ ہو گیا، اس کی اپلیکیشن میں اس میں بینک اپلیکیشن میں بہت سارا بیلنس آ جائے، موبائل کو خوشی ہوگی میں اتنا امیر ہو گیا ہوں، اور سارے ہی چلے جائیں، اس کو غم ہوگا نہیں، اور وہی بیلنس موبائل کو کوئی پتہ نہیں ہے، اور چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بیلنس آیا یا گیا ہے، میں حافظ بنا ہوں یا نہیں بنا۔ تو عمومی جو ہمارے گھروں میں اگلی نسل میں بے حسی، پہلے ایک بیمار ہوتا پورا گاؤں تڑپ کے رہ جاتا، ہاسپٹل میں جگہ نہیں ملتی تھی کہ بیمار ہوا ہے یا اس کی شادی ہوئی ہے۔ اب بے حسی، آپ جنازوں میں دیکھ لیں بے حسی، آپ اعلان سنتے ہیں تو اعلان کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بھئی فلاں فوت ہوا ہے، فوراً کہتا ہے اچھا جنازہ کی دوں، اور جنازے کی آپ جو قبر پہ کھڑے ہو کے دیکھیں، پانی تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، فون چل رہے ہیں، سیلفی بڑھ رہے ہیں، سارا کچھ بڑا تفصیل میں نہیں جاتے، اجیال کے مقام پر بکریاں چرانا، اور یہ بے حسی، اور اس بے حسی کو توڑنے کے لیے بھی ہم اپنے ماحول میں جتنی ضرورت ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، باقی اس کا کوئی متبادل نظام دیں گے تو ہمارے بچے بھی قابو ہو سکتے ہیں۔ 40 سال اعلان نبوت تک کی ہماری گفتگو ہو گئی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا تذکرہ ہے، وہ طائرانہ نظر میں تھوڑا سا آپ کو بتلا دیتا ہوں، اس میں ضرورت پڑی تو ٹھیک ہے، کیونکہ اگلا سفر ہمارا لمبا ہے، مکہ اور مدینہ ہم نے جانا ہے، تو وہاں سے ٹائم بچا تو دوبارہ ہم یہاں واپس آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 23 سال کی ہوئی تو شام کا سفر کیا، 25 سال اور 2 ماہ کی ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح مبارک ہوا۔ شرف المصطفیٰ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح، اور نکاح کی تفصیل کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے، اس کو ضرور آپ جو سیرت کا ذوق رکھنے والے ہیں اس کو آپ تفصیل سے دیکھیں گے تو دنگ رہیں گے۔ اس میں حضرت یعنی پھر میں وہی کہوں گا کہ اگر آپ کسی میں کہیں آپ کی برکت سے ہی یہ چیز آئی ہے، تعبیر نہیں ہو رہی تھی، جب ان کی شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، تو وہ بھی دلیل نبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 28 سال کی ہوئی تو بیٹا پیدا ہوا، قاسم، ابو القاسم بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال کی ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی، نام رکھا زینب، اور 33 سال کی عمر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، نام رکھا رقیہ، 34 سال کی عمر میں بیٹی پیدا ہوئی تو نام رکھا ام کلثوم، 41 سال میں اعلان نبوت کے بعد بیٹی پیدا ہوئی تو نام رکھا فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہن، اور چند 1.5 یا 2 سال کے اندر اندر ایک اور بیٹا پیدا ہوا، عبداللہ، طیب اور طاہر جن کا لقب ہے، وہ بچپن میں ہی سارے ہی چلے گئے۔ پھر یہ ہے کہ ان کی عمریں اور عمروں میں تفاوت، پھر ہر ایک میں بہت ساری گنجائش ہمیں مل سکتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں چھوٹی عمر میں اپنی بچیوں کی شادی کرنا اور ان کی پرورش کرنا اور پھر ان کو کس طرح سے لے کے چلنا، اس میں بہت سارے دروس ہمارے لیے ملتے ہیں۔ بہرحال ہم مکہ المکرمہ میں آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال اور 1 دن کی ہوئی تو اعلان نبوت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ اب آپ اعلان فرما دیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، تقریباً یہ 9 ربیع الاول بنتا ہے، اور جب عمر مبارک 40 سال
6 ماہ اور 6 دن کی ہوئی تو تب 17 یا 18 رمضان المبارک اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کہ اقرأ 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 ما انا بقارئ ما انا بقارئ کہ میں پڑھ نہیں سکتا حتی بلغنی الجعد، بخاری شریف میں جو آتا ہے کہ مجھے یوں دبوچا کہ تھکاوٹ مجھے ہو گئی، مجاہدہ مطلوب ہے، مجاہدہ تھکاوٹ پسینہ مطلوب ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اقرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لی۔ تو اب کیونکہ تدریب المعلمین ہے تو ہم نے سیرت کے ان پہلوں کو اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا تو جوڑنا ہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی جو بنیاد ہے وہ اقرا پڑھائی ہے، اور پڑھائی میں ایک چیز ٹھیک ہو پڑھائی میں ایک چیز یہ ہے کہ اقرا وہ والی پڑھائی ہوتی ہے جو لکھی ہوئی ہو، وہ والی پڑھائی ہوتی ہے جو لکھی ہوئی سامنے ہو، اس کو اقرا کہتے ہیں۔ اور ویسے ہی جو ہے نا وہ اتلو ما اوحی وہ تلاوت ہے، آپ زبانی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ویسے بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو پڑھایا جائے اس کو لکھ کے اور لکھے ہوئے کو پڑھا جائے تو وہ زیادہ موزوں ہوتا ہے۔ اسلام کی بنیاد تعلیم ہے اور انسان کی بنیاد بھی تعلیم ہے۔ اسلام کی بنیاد بھی تعلیم ہے اور انسان کی بنیاد بھی تعلیم ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، تعلیم اور صیغہ کون سا ہے؟ اس میں تفعیل سے آیا ہے، باب تفعیل سے آیا ہے۔ یہ وہ والا باب تفعیل ہے علم الصیغہ میں جس میں ہم کہتے تھے کہ اس کا کیا فائدہ ہے، سارے کہتے تھے، ہم بھی کہتے تھے اس کا کیا فائدہ، چلو وہ تو پڑھ لیا ہے، خاصیات کیا ہوتا ہے۔ اب اس میں جو خاصیت ہے برابر مسلسل کرنے کی ہے، وعلمہ سے ہے۔ اور اگر ہم اس کو یہ تعلیم یہ پہلو دیں کہ اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا اور فرشتوں کو نہیں سکھلایا، ایک کو پیپر سکھلا دیا دوسرے کو پیپر نہیں سکھلایا، دونوں کو امتحان میں بٹھایا، ایک کو پاس کروا دیا دوسرا جو ہے پاس نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے۔ وہ علامہ بتلا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سکھایا نہیں گیا، سکھانے کی کوالٹی جو ان کے اندر ہے وہ رکھی گئی جو فرشتوں میں نہیں ہے۔ ان میں جو اپلیکیشن انسٹال کی گئی وہ فرشتوں میں اپلیکیشن، فرشتہ اپنے علم اپنے عمل اور اپنے ہر ایک چیز پہ ایک جگہ ہے، اس کا نہ ایمان کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، نہ اس کا علم کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور جو انسان ہے اس کا علم کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے، سیکھنے کا مادہ اس کے اندر رکھ دیا گیا اور ٹرائل کروا دیا گیا کہ یہ دیکھیں ان کے سامنے رکھی، انہوں نے سیکھ لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تو تم جانتے نہیں، یہ تو نہیں فرمایا تم جان سکتے بھی نہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ہے تو اقرا اور تعلیم بنیاد ہے۔ پھر تعلیم کون سی ہے؟ رب کی پہچان، جو علوم یہ سکھائیں کہ رب سے کیسے فائدہ کرنا ہے۔ اب وہ علمی گاڑی گفتگو ہو گئی، ہم سیرت کی طرف واپس آتے ہیں۔ جو علوم یہ سکھائیں کہ رب سے کیسے فائدہ حاصل کرنا ہے، یہ علوم الاسلام ہے۔ اور جو علوم یہ سکھلائے کہ مخلوق سے فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے، یہ علوم الاسلام نہیں۔ تعریف ہوگی کون سا ہے یا کون سا نہیں ہے، مدرسہ اور کالج یونیورسٹی کے پیمانے پہ نہیں آنا، اس کی تاثیر کے اوپر آنا ہے۔ رب کو جو پہچانے اور رب سے لینے کے اصول اور ضوابط دے، یہ علوم الاسلام اور علوم القرآن ہے۔ جو مخلوق سے دے وہ علوم القرآن اور علوم الاسلام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں رات کے وقت میں یعنی دن کے وقت عصر کے قریب میں اگر تشریف لاتے ہیں، رات کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو جاتا ہے، زملونی زملونی زملونی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ پہلی خاتون ہے جو اسلام لاتی ہیں،
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بتلایا کہ یوں فرشتہ آیا تھا، انہوں نے ایک بات زبان حال سے کہی اور ایک بات زبان قال سے کہی۔ زبان حال سے یہ کہی، یا محمد مجھے تو صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو 17 سال ہو گئے اس انتظار میں کہ کب آفیشلی آپ نبوت کا اعلان کرتے ہیں، کیونکہ جب نکاح کیا تھا تو حضرت میسرہ کو 2 دفعہ واپس بھیجا تھا کہ میں یقین کروں کہ یہ جو بدلی آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے۔ اسی وقت ہی پہچان لیا تھا کہ یہ آخری نبی ہیں، اور اب میں یہ خوش ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اسلام میں سب سے پہلی جو ایمان لانے والی ہیں وہ خاتون ہیں، اسلام کی بنیاد خاتون ہے، اور انسان کی بنیاد بھی خاتون ہے، اور تاریخ انسانیت کی ترقی کا راز بھی خاتون ہے۔ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور آب موسیٰ علیہ السلام کہیں ماں ہے کہیں بیوی ہے، اور آگے عیسیٰ علیہ السلام، اور آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اور آج الی یومنا ھذا بھی آپ آگے، آپ مشائخ کے سلسلے میں آئے تو آپ مشائخ جو جتنا بڑا شیخ ہوگا، جتنا بڑا ولی ہوگا، آپ ان کی زندگی کو ایک طرف رکھ کے ان کی ماں کی زندگی کو پڑھیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی زندگی پڑھنے سے پہلے جب انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، پیچھے ماں تھی، پیچھے ماں تھی۔ تو آج مجھے اور آپ کو یہ مل رہا ہے کہ میں اپنا چھوٹا یونٹ ہے یا بڑا یونٹ ہے، اور آپ یہ دیکھتے ہوں گے ڈونیشنز کے اعتبار سے بھی آج بھی خاتون ہوتی ہے، پورے کے پورے مدرسے کو، مسجد کو، اپنے زیورات، اپنی ہر چیز جو ہے وہ خواتین دے رہی ہوتی ہے۔ مسجد نبوی کا سب سے پہلے جو ممبر رکھا گیا، لکڑی کا بنایا گیا، وہ انصاری خاتون نے بھیجا تھا۔ تو بہرحال یہ تسلسل ہے، خاتون نے ایمان قبول کیا، صرف قبول نہیں کیا، اور پہلا گشت بھی خاتون نے کیا ہے۔ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی، انک لتصل الرحم وتقل الکرب وتکسب المعدوم وتحمل الکل، وہ سارے جو الفاظ آتے ہیں وہ یہی آتے ہیں، تسلی دی۔ اس سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے، اس سے ایک اور بات بھی، میں اور آپ کیونکہ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، میں اور آپ دین کا کام کر رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے گھر میں ٹائم نہیں دے رہے ہوتے۔ اب دے رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے یوں دکھا کے دے رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، ہم اپنے کام کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے علوم کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو سب سے زیادہ حق بیوی کا ہے، والدین اور وہ تو ہیں، اپنے بچوں کا ہے۔ گھر سے جو خوش مضبوط، جو معروف ہے کہ پیچھے خاتون کا ہاتھ، یہ حق اور سچ ہے، یہ حق اور سچ ہے، کیونکہ سیرت کی سیکھنے کی چیزیں کر رہی ہیں۔ گھر سے خوشحال، کسی ریسرچر نے بڑا بہترین اس بات پہ بتایا کہ کسی شخص کے لکنگ سے، بہر کی بات چیت اور خوشحال رہنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اپنی بیوی کو کتنا خوش رکھتا ہے۔ خوشحال بندہ ہی گھر سے جو خوش ہوگا اور اپنی تربیت کو خوش لے کر آئے گا اپنے بچوں میں، کیونکہ بچہ جو مرضی کر رہے ہیں، والدین ہیں یا استاد ہے، آخر میں استاد کی بات، جو مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں، بچے نے ہمارے الفاظ لینے ہی نہیں ہیں۔ بچہ الفاظ کبھی نہیں لیتا، نہ شعبہ تحفیظ نے، نہ شعبہ کتب نے۔ نصاب ایک ہے، وفاق المدارس العربیہ نصاب ایک ہے۔ میں اداروں کا نام نہیں رہتا، ویسے شہروں کا نام لے لیتا ہوں۔ نصاب ایک ہے، فیصل آباد کے مدارس کے بچے کا رنگ اور ہوتا ہے، لاہور کے بچے کا اور ہوتا ہے، کراچی کے مدارس کے بچوں کا رنگ اور ہوتا ہے، اسلام آباد کے مدارس کے بچوں کا رنگ ہوتا ہے۔ نصاب تو ایک ہے، کتاب ایک ہے، الفاظ ایک ہے، پھر رنگ کیوں تبدیل ہے، مزاج کیوں تبدیل ہے، سوچ کیوں تبدیل ہے، کہیں نیچی کہیں اوپری۔ جو نصاب سے تربیت نہیں ہو رہی ہے، تربیت سے تربیت ہو رہی ہے۔ بچوں کو آپ جتنا مرضی، بیٹا 6 نمبر یاد کرو، بیٹا 9 نمبر یاد کرو، بیٹا یہ آپ گھر میں داخل ہونے کی دعا کرو، جو مرضی کریں، آپ اس میں یہ میموری سیو کر رہی ہیں۔
آپ نے سیو کیا ہے، بہت اچھی بات کی ہے، آپ کی بات سیو ہے، وہ کہیں اس کو ضرورت پڑے گی وہ کلک ہوگا فولڈر سے، جو پچھلا دماغ ہوتا ہے وہاں سے نکال کے 18-20 سال کے بعد اس کو یوز کر سکتا ہے۔ اگر ڈیٹا کریکٹ نہ ہوا تو کریکٹ بھی ہو جائے گا، وہ ہم نے خود ہی کرنا ہے۔ تو اس میں یہ عرض کر رہا ہوں، اس بنیاد کے اوپر ہماری عملی چیزیں چلنی ہیں، تو خواتین اور گھر کے ماحول کو ہم جتنا زیادہ خوش رکھیں گے۔ اب جی آگے چلتے ہیں، خاموش دعوت و تبلیغ۔ خاموش دعوت و تبلیغ 1 سے 3 سال، 1 سے 3 سال، 1 سے 3 سال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاموش دعوت و تبلیغ ہے، حکمت عملی والسابقون الاولون، اور 4 لوگ ہیں، اور 4 لوگوں میں پھر یہ ہے کہ ہر اصناف میں سے ہیں، ہر اصناف میں سے۔ تو اس میں یہ سمجھ آ رہی ہے جہاں کہیں جا کے ادارہ بنائیں، مسجد بنائیں، کوئی چیز شروع کریں، جتنے طبقات ہیں ان کی فکر کر کے ایک ایک یونٹ ان میں سے ضرور لیں، کیونکہ والسابقون الاولون خاتون بھی ہے، بچہ بھی ہے، غلام بھی ہے، آزاد بھی ہے۔ اس وقت کی اصناف یہی تھی، اس وقت کے شعبے یہی تھے۔ تو تمام شعبہ جات میں سے میں محلے میں دیکھوں ڈرائیور کون ہے، دیکھوں انجینئر کون ہے، ڈاکٹر کون ہے، اور حافظ کون ہے، تبلیغ والے کون ہیں، تصوف والے کون ہیں، تعلیم والے کون ہیں، اور جو شعبہ جات کے لوگ ہیں وہ کون ہیں، ایک ایک سب کو میں اپنا دین اور اپنی بنیاد ان میں دینے والا ہوں۔ پھر خاموش دعوت و تبلیغ میں ایک فطرت یہ بتلائی جا رہی ہے کہ جس درخت کی شاخیں بڑی ہوتی ہیں اور جس درخت کا پھل پائیدار ہوتا ہے، اس کی گٹھلی اتنی زیادہ ہی زمین کے اندر چھپی رہتی ہے۔ اسلام اور توحید کا درخت خاموش دعوت و تبلیغ چھپا رہا، چھپا رہا، چھپا رہا، اور اس چھپنے کے بعد اس درخت نے جب اپنی شاخیں اور مضبوطی دکھائی تو مکہ المکرمہ کی تاریخ میں آپ کو ایک بھی نہیں ملتا جس نے اسلام قبول کیا ہو اور وہ اسلام سے پھرا ہو۔ ارتداد کی ایک مثال بھی نہیں۔ حکمت عملی کیا ہے؟ اس وقت ہی ان کو سامنے کیا جب وہ تیار ہو گئے۔ اگر شروع میں ہی ہوتا 3-4 راتوں رات ہی کون ہیں وہ پیچھے بھی ہو سکتے تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ابتدائی کام اور بنیادی کاموں میں بہت سارا یہ ہے کہ اپنی بنیاد کو مضبوط رکھنا بھی ضروری ہے۔ اعلانیہ دعوت و تبلیغ 3 سے 10 سال، اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریباً 13 صورتیں اس 3 سال میں اتر چکی ہیں۔ ان صورتوں کا آپ آپس میں جب وہ کرتے ہیں، تطبیق کرتے ہیں، میں ساتھ ساتھ ہی کرتا چلتا ہوں، تھوڑی سی 1-2 دے دیتا ہوں۔ 13 صورتوں میں سورۃ الم نشرح بھی ہے، سورۃ الانشراح، سورۃ الکوثر بھی اسی میں ہے، اور سورۃ الزلزال بھی اسی میں ہے، سورۃ التکویر بھی اسی میں ہے، سورۃ الانفطار بھی اسی میں ہے، اور سورۃ القاریہ بھی اسی میں ہے۔ باقی ساری صورتوں کے مجھے نام یاد نہیں، بہرحال مزاج کے طور پر بتا دیا۔ اتنا بہترین پیکج بنتا ہے کہ خاموش دعوت و تبلیغ ہے، سارے لوگ چل رہے ہیں، کہیں داعی کو شاباش دی جا رہی ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کہیں داعی کو شاباش دی جا رہی ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ اب اس کے بلاغتی پہلو میں ہم جائیں گے تو دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ جو تعبیر ہے، اور اس تعبیر اس دور کی تعبیر کے ساتھ جب اس کے الفاظ کا چناؤ دیکھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اور پھر کیا ہے، کہیں تسلی دی جا رہی ہے والتین والزیتون لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو مجمع ہے ان کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اب تیسرا طبقہ کون ہے جو بہر ان لوگوں کو اچکنے کے لیے اور پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، پورا پیکج ہے کہ خبردار تم نے ہمارے ان کو چھیڑا، تنگ کیا، تو پھر القاریات مالقاریات، خبردار ہمارے ان چاہنے والوں کو آپ نے کچھ کہا تو اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ تو اب 3 سال خاموش دعوت و تبلیغ، 13 صورتیں، ان صورتوں کا عنوان اور ان صورتوں کے اوپر پھر بلاغت اور اس کی جو گہرائی ہے وہ دیکھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر میں صرف کوثر کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کوثر کے لفظ میں عربی ہم لوگ تو پڑھتے ہی پڑھاتے ہی آ رہے ہیں، قفا نبک من ذکر حبیبی و منزلی، معلقات اور وہ اور اس کا نبذہ ہم نے تو دیکھا ہوا ہے نا۔ اس کوثر نے مکہ المکرمہ کے تمام عربوں کو گھما کے رکھ دیا تھا۔ بکثیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کوثر کہاں سے آ گیا کہ اتنا مبالغہ کہ کثیر ہی کثیر۔ اب سے پہلے تو ہم کثیر استعمال کرتے رہے ہیں،
لیکن شر کثیر بھی ہو سکتا ہے، خیر کثیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوثر ہمیشہ خیر ہی کثیر ہو سکتا ہے، شر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اعطینا کے اندر جو الاعطاء ہے اس میں وہ والی بلاغت چھوڑ دی کہ انہوں نے اپنے سارے کے سارے جو معلقات، معلق کہتے ہیں کسی کو، یہ معلق ہے، الشاشۃ معلقۃ بالجدار، یہ معلق ہے، وہ لٹکے ہوئے، یہ ستار جو ہے وہ معلق ہے، انہوں نے جو لپیٹے، اعطینا ہم نے دیا آپ کو، اعطینا کا آپ کو ہم نے خود سے دیا۔ درمیان میں معتمر صاحب ہی تنخواہ دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اکاؤنٹ آفس سے دیتے ہیں، براہ راست نہیں دیتے، لیکن جو کوثر ہے ہم آپ کو براہ راست دیے، درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ پھر اعطینا تا ہے، الاعطاء اور الایتاء، وآتیناہ من الکنوز یؤتی الحکمۃ من یشاء وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ آتَيْنَا میں حصی چیز بھی، معنوی چیز بھی، ہر ایک چیز میں وسعت تو اس میں ہے، اور الاعطاء حصی چیز ہے، اس میں لمیٹڈ اور محدود معنی والا لفظ تو لائے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ کے بعد ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، جو آتینا کے ساتھ دینا ہے اس میں واپس لینا بھی ہے، اور جو اعطینا کے ساتھ دینا ہے اس میں کبھی دوبارہ واپس نہیں لینا۔ اب وہ بلاغت ہے، وہ بلاغت ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس کے دوسرے پہلو کو ہم نہیں جانتے۔ اب کس میں؟ اعلانیہ دعوت و تبلیغ میں، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین وانذر عشیرتک الاقربین۔ کچھ نشاندہی آپ کو ویسے کر دوں گا، اسرا بھی ہو سکتا ہے لیکن عشیر ہی آیا ہے، خوف بھی ہو سکتا ہے خوف، لیکن انذار ہی آیا ہے۔ انذار الخوف مع المحبہ والشفقہ ہے، والد کا ڈرانا ہے، استاد کا ڈرانا ہے، ایک محبوب کا آگاہ کرنا انذار ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، ڈرانے کے لیے تو خوف ہوتا ہے، یہاں پر انذار کا لفظ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت و تبلیغ اپنے گھر والوں کو، اور پھر خاندان کو، پھر پورے قریش کو، اور سارے کے سارے لوگ جو ہم دیکھتے ہیں کتنی زیادہ مشقتیں آئیں، ان مشقتوں میں اس محبت کا مظہر کیا تھا؟ وہ حبشہ کی طرف ہجرت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب کو وہاں بھیجا گیا، وہاں یہ لوگ وہاں پر گئے، وہاں پر آنے کے بعد پھر واپس آئے۔ تو اس میں فقہ و سیرہ یہ ملتی ہے، میں اور آپ اپنے کام میں یوں کر کے استخلاص کے ساتھ لگے رہیں، باطل ہمارے لیے کام کرے گا، ہم اپنا کام کرتے رہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں۔ سیرت طیبہ کا اعتماد والا پہلو بتلا رہا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ کو باطل نے یوز کیا، ہم باطل کو استعمال کریں گے، پہلے دن سے آ رہا ہے۔ حبشہ میں باطل نے ہمارے لیے کام کیا یا ہم نے ان کے لیے کیا؟ ہمارے لیے کیا۔ پہلے کیا تھا؟ وہ گئے اور وہاں کونے میں اپنے خیمے لگا کے چھپ کے رہ رہے تھے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ باطل پہنچ گیا، چمڑے کے گفٹ، اور وہاں کے جو علماء تھے ان کو گفٹ، وزراء کو گفٹ، اور ان کو دربار میں بلایا گیا، اور جعفر رضی اللہ عنہ نے تقریر کی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ نتیجہ یہ نکلا کہ آج کے بعد یہ شاہی مہمان ہوں گے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کہ 2 دینار غالباً اس وقت کے، پھر 4 دینار بھی ہوئے، 2 اور 4 میں بھی بھول سکتا ہوں، مطلب کچھ دینار تھے ساتھ، اس میں بل پاس ہوا، یہ ہمارے شاہی اور معزز مہمان ہیں، جو کوئی ان کو، جیسے یہ کہ کوئی اشارہ توڑے گا تو اس کو کیا ہوگا؟ اتنا فائن ہوگا، ان لوگوں کو کسی نے تنگ کیا تو اتنا فائن ہوگا۔ باطل نے ہمارے لیے کام کیا، یہ اپنے کام میں لگے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ 6واں سال ہے، پھر دعا فرما رہی ہیں، اور بادل جو ہے وہ کالے کالے سے ہیں، اور پریشانیاں جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں۔ پھر اللہ پاک نے ایک مشرق میں کڑک دار انعام دیا، ایک مغرب سے دیا، کون ہے؟ عمر اور حمزہ رضی اللہ عنہ، اللہ جل جلالہ دیے۔ اب جب ان کا ایمان لانا تھا، باطل کے سارے جو پتے تھے وہ پھیکے پڑ گئے،
اب تک تو ہم یہ کہتے ہیں خلی ولی کرو، کہو ایجنسیاں آتی ہیں دیکھتی ہیں کون ہے، کہتے 5-7 ویسے ویسے بیٹھے ہوتے، کہتے چھوڑو کوئی بات نہیں انہوں نے کی کرنا ہے۔ جب دیکھا عمر اور حمزہ رضی اللہ عنہما، پھر ان کے طوطے کھڑے ہوئے، 25 رکنی کمیٹی ابو طالب کے پاس پہنچ گئے، اب کے بھی نہیں، سہیل لے لیں اور اس کے بدلے میں یہ آپ کر لیں۔ اب جس انداز سے باطل آتا نہیں اپنا انداز بھی دکھلاتا ہے۔ سارے سرداروں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکہ المکرمہ میں ایک دفعہ سنا، مدینہ المنورہ میں بھی ایک دفعہ سنا، مدینہ والے بھی سناؤں گا، مکہ والے بھی سناؤں گا۔ اس موقع کے اوپر اب سارے بیٹھے، انہوں نے پروپیگنڈا یہ کیا کہ ہم پہلے جا کے بیٹھیں گے اور ایک ساتھ جائیں گے۔ آپ اس چیز کو جان لیتے ہیں، کوئی ایم این اے ایم پی آج بھی آ جائے یا قبائل کے کلچر میں کوئی مشران کہتے ہیں، وہ پشتو والے مشران، وہ چلے جائیں اور اپنی پگڑی اتار کے رکھ دیں، قتل معاف کر دیتے ہیں کہ وہ مشر ہمارے پاس بزرگ آئے ہیں اب ختم۔ اور ان کے کلچر میں تو یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اب یہ ایسے بیٹھے، انہوں نے کہا یوں بیٹھیں گے، بعد میں محمد کو بلوائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہیں ان کے لیے جگہ نہیں چھوڑنی، جب آئیں تو جوتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں سردار اپنی اپنی جگہ پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں دربارے پہ، جب بلایا جاتا ہے یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہاں بیٹھوں، کدھر جاؤں، کیسے کروں۔ تو ابو طالب یوں کھسکے کہا بھتیجے میرے ساتھ آ کر۔ اب ان کا پتا فیل ہو گیا۔ اب بتایا کہ یہ سردار آئے ہیں، اب کی باری میں مجبور ہوں، اب کی باری میں مجبور ہوں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر کہا کہ میں اب آپ کا مزید ساتھ نہیں دے سکتا۔ پھر فرمایا لو وضع الشمس علی یمینہ والقمر علی یسارہ، اور آنسو گرے۔ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو گرے، کھڑے ہو گئے، ابھی بہہ ہی نہیں گئے تھے، چچا کا دل آیا، یا محمد اسمع یا محمد، آپ آئیں تو رکے تو ٹھہرے تو بات تو سنیں۔ سرداروں کو کہا میں بھتیجے کے ساتھ ہوں، میں تمہاری بات نہیں مان سکتا، بھتیجے آپ کو جو کرنا ہے آپ کریے گا، آپ نے جس طرح سے دعوت دینی ہے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب وہ ناکام ہوئے تو پھر کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پورے خاندان کو، بنو ہاشم اور بنو مطلب کے علاوہ باقی سارے کے سارے کیا تھے، 10 قبیلے ہیں، اس کی سلائیڈ آپ کو دکھا دیں گے آخر میں اس والے یونٹ کو۔ تو اس میں یہ ہے کہ سارے مخالف ہوئے، شعب ابی طالب میں 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ پھر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکین میں پوری کر لوں، یہ دونوں سلائیڈ دکھا کے پھر آگے 25 سے 40 ہوا۔ خاموش دعوت و تبلیغ، خفیہ، یہ ہم بات کر چکے ہوئے ہیں۔ اعلانیہ دعوت و تبلیغ پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اسلام میں حمزہ بھی، ہجرت بھی ہو گئی، شعب ابی طالب پہ ہم پہنچ گئے، عام الحسن، اور یہاں پر معراج کے اوپر بات کر کے آگے چلتے ہیں۔ جی اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر، 10 سال، یعنی کہ شعب ابی طالب والی بات کو بھی اتنا رکھ کے اب 10ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیرونی کہ یہاں لوگ طائف سے آتے ہیں مکہ، مکہ سے طائف ہریالی زمین ہے، رشتہ داریاں بھی ہیں، لوگ ہیں بہترین ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 60 میل کا یا 100 کلومیٹر کا سفر ہے، پیدل سفر ہے، 10 دن کا یہ سفر ہے۔ زید بن حارثہ ساتھ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بات چیت سارا کچھ واپس تشریف لاتے ہیں۔ اب واپسی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف دی گئی اس سے سارے آسمان تو روئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آنسو نہیں ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ واپسی پر وادی نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں ایک تلاوت کرتے ہیں، اس تلاوت نے جو اثر دکھایا وہ آسمان کے پورا کا پورا روٹ بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ نہیں فرمایا، دن کے وقت میں اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی واہوانی علی الناس، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن رات گزاری دردوں میں گزاری۔ جب دعا فرما رہے تھے تو زخم گرم تھے، زخم ٹھنڈے ہوئے تو دردیں ہوئے۔
فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اختلاف ضرور چلتا ہے، بہرحال فجر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو شروع سے ہی تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ محب اور محبوب کا آپس میں جس نے جس کو بات سمجھانی تھی تلاوت کر کے سمجھا دیا، یا اللہ میں تو چھوڑا گیا ہوں، آپ نے تو فرمایا تھا ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ بچہ رو رہا، اماں چپ کروا رہے، چاچو چپ کروا رہے، پھپھا چپ کروا رہے، روئی جا، پاپا جانی آتی ہیں، آئیں آپ کو موٹر سائیکل پہ بٹھاتا ہوں، سیر کروا کے آئیں آپ کو باہر چیزیں لے کے دیتا ہوں، آپ کو ابھی آپ جو ہے نا مسکراہٹ میں بدل جائیں گے۔ اب کیونکہ درمیان کا حصہ میں اسکپ کر کے اس کو اوپر والے حصے کے ساتھ جوڑنے لگا ہوں کہ یہ وہ تلاوت تھی کہ جس پہ اللہ جل جلالہ وہ اچھا آپ نے اس کو غم سمجھا، آپ نے اس کو مشقت سمجھی، حالانکہ اللہ جل جلالہ اس موقع سے پہلے موسیٰ علیہ السلام خوب سنوا چکے ہیں۔ اس میں اشارہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اتنے مجاہدوں کے بعد ہم نے نبوت دی اور آپ سے اتنے مجاہدے ہم نے نہیں کروائے، لیکن آپ کو یہ مشقت لگی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پچھلے سارے غم آپ کے ہم دھلا دیں گے، آئیں آپ کو سیر کروائیں۔ اچھا اس میں فقہ سیرت، کیونکہ ہم اس میں بات کر کے پھر مدینہ المنورہ کی مختلف جہاد پہ جائیں گے۔ اس میں کیا ہے کہ جو کوئی اللہ کے لیے کھپتا ہے، جو کوئی مخلص ہو کر اللہ کے لیے گھومتا ہے، جو کوئی مخلص ہو کر اللہ کے لیے تڑپتا ہے، اس پہ میں دوسری بات بھی کر لوں، بعض اوقات کیونکہ ہم معلمین بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا سب سے سارا شکوہ سب سے زیادہ بڑا کیمرہ محتمم صاحب پر ہوتا ہے، ناظم صاحب پر ہوتا ہے، اور ہماری حکومت وہی ہے، گورنمنٹ جتنی بھی ہے وہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ، اور مسجد اور مدرسے میں رہنے والے جو امام صاحب ہے اس کی نظر مسجد کے صدر کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ کیسے اور کیسے، اور باقی یہ ہے کہ ہمارا یہ ہے ہم مخلص ہو کر جس مسجد میں جس مدرسے میں دین کے جس نقشے میں ہیں، ہم معاملہ نہ محتمم صاحب کے ساتھ کریں، نہ ناظم کے ساتھ کریں، نہ مسجد کے صدر کے ساتھ کریں، نہ دوسرے تیسرے کے ساتھ کریں، ہم اپنی ڈیلنگ اللہ کے ساتھ کریں، اللہ آپ کو معراج اور ترقی ضرور کرائے گا۔ نہیں رکھیں گے آپ کی 3 سال کی محنت، 10 سال کی محنت، 15 سال کی محنت، 25 سال کی محنت اللہ نہیں رکھیں گے۔ اگر تو ڈیلنگ محتمم صاحب کے ساتھ ہوئی تو 3 مہینے کے بعد چھٹی، ناظم صاحب نے بھی چھٹی، اور صدر مسجد کے صدر صاحب نے بھی چھٹی، تو ہمارا معاملہ اگر اللہ کے ساتھ ہوگا تو ترقی ضرور ملے گی۔ اور ترقی کس درجے کی؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اب وہاں سے سارا پھر آتے پھر واپسی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اسفار، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سے 13 سال میں جنات کو قبول اسلام ہے اور مدینہ المنورہ کی طرف سفر ہے۔ اس میں 2-4 باتیں ہیں، اس میں کر لیتے ہیں، پھر مدینہ کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے انعامات اور جو ملے اس کی بھی کافی تفصیل ہے، اس میں ہم جا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہجرت کے لیے اشارہ مل چکا ہوا ہے، ہجرت کے لیے اشارہ مل چکا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نہیں، اصحاب کو بیعت عقبہ پہلا، پھر دوسرا اور تیسرا، 6 لوگ، 12 لوگ، 72 لوگ ایگریمنٹ ہوا۔ تو ایگریمنٹ اس میں تحریری ہوا، اس میں کبھی بھی رکھا ہے، مسجد کا ہے یا کسی کا ہے، ایک جگہ کے اوپر گئے تو اس میں وہ بتانے لگے، وہ مدرسہ ہمیں ادارے کو اس کو دینے لگے تھے، ہم نے کہا یہ سارا کچھ ہمیں دینا ہوگا اور اسٹامپ پہ کریں گے۔ کہتے پھر کوئی فیکٹری آپ نے پتہ نہیں اس کو مسجد مدرسہ بنائیں یا نہ بنائیں؟ میں نے کہا یہ آپ کے اوپر ہے، اعتماد ہے تو دے دیں، ہم تو نہیں لینے آئے، ہم اس میں فیکٹری بنائیں یا مدرسہ بنائیں اس کے بعد آپ کا اختیار نہیں ہوگا۔ پھر تو کہتے یہ تو اجارہ داری ہوگی۔ میں نے کہا نہیں، اسلام کی بنیاد اسی کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ کیا کہ مجھے مدینہ میں لے کے جا رہے ہو، یہ ان شکوں کے اوپر لے کے جاؤ گے، میں اگر امام لگنے لگا ہوں تو میں لکھوں، میں خطیب لکھنے لگا ہوں تو لکھوں بھی میں یہ لوں گا اور یہ دوں گا،
اس میں کوئی عیب والی بات نہیں، طور طریقہ بہترین ہو، سلیقے اور تہذیب کے ساتھ وہ ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ چیز کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مدنی لوگ لے کے جا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان مدنی لوگوں کی تاثیر آپ دیکھیے گا، اس کو اگر ہم گفتگو کریں، ان کی یہ والی ملاقات فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 19 دن کا قیام مکہ میں فرمایا، اس کے ساتھ ہم اس کو جوڑ سکتے ہیں۔ وہاں بھول نہ جاؤں، یہاں پر تھوڑی سی بات کر جائے۔ جب عقبہ میں بات چیت ہوئی، ایگریمنٹ ہوا، عباس رضی اللہ عنہ نے دوبارہ سے تاکید کی، بھی پتہ ہے کن کو لے کے جا رہے ہیں؟ جی پتہ ہے، سب کچھ ہے۔ کہا کہ اچھا یہ ہمیں بتائیے کہ آپ جب ہمارے پاس آئیں گے، ہم نے سنا بھی ہے، یقین بھی ہے آپ پوری دنیا پہ غالب آئیں گے، کیا آپ ہمیں چھوڑ کے دوبارہ اپنے وطن تو نہیں چلے گئے؟ محبت کا اعلیٰ درجہ۔ اور اسی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ ہو گیا، اور فتح مکہ کے بعد 19 دن کا یا 17 دن کا قیام بعد میں فرمایا، پتہ چلا کہ جو مہمان انصار کا خیمہ ہے، بابے رو رہے ہیں، مشائخ روئی جا رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خیمہ میں۔ کیا ہوا؟ ان کو یہ ہوا کہ انہوں نے ہماری وہاں خدمت کی، اب یہ ہمارے وطن میں ہے، کیا ہمارے ساتھیوں نے کوئی ان کو ٹھیس تو نہیں پہنچائی؟ اب روئی جا رہی ہیں، روئی جا رہی ہیں۔ کیا ہوا؟ میں کچھ نہیں یا رسول اللہ، نہیں بتانا پڑے گا کیا ہوا؟ میں یا رسول اللہ بس دل کو بہت سمجھایا ہے لیکن آنکھیں سمجھتی نہیں، بتائیں ہوا کیا ہے؟ میں یا رسول اللہ جب ہم آپ کو لے کے گئے تھے، ہم نے کہا تھا ہمیں چھوڑ کے اپنے وطن تو نہیں چلے گئے، اب آپ کو وطن فتح ہو گیا، آپ ہمارے ساتھ واپس نہیں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا، انصار میرے اندر کا لباس ہے۔ اور آخری وقت میں بھی انصار کا فرمایا کہ انصار کے ساتھ وقت آئے گا نمک برابر رہ جائیں گے، کیونکہ دوسرے لوگ زیادہ ایمان والے ہو جائیں گے، انصار کا خیال رکھنا۔ اور ان انصاریوں کی قربانی کا اور دل جگرے کا آپ جب ہم بات کریں گے کس پہ؟ احد کے موقع کے اوپر، بلکہ بات کرتے ہی جاتا ہوں، کنیکشن جوڑتا نہیں، کرتا ہی جاتا ہوں۔ یہ وہ والے انصار ہیں، یہ وہ والے انصار ہیں کہ احد میں ایک کم 70 شہید ہوئے، 69 4 مہاجرین ہیں، 65 انصار ہیں۔ رات کو پروپیگنڈا ہوا اور اس وقت آشکاری تازہ ہو چکی ہے، 300 منافق علیحدہ نکل چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم پہلے سے تھا، 300 مرد اور 70 خواتین منافقات۔ اور پروپیگنڈا یہ چلا جناب، پہلے دن سے کہا تھا کہ غیر قوم کے اور غیر شہر کے بندے لائے ہو، آج انہوں نے عملی طور پر تمہارے ساتھ یہ حال کیا ہے، اپنے بندے بچائے ہیں، تمہارے بندے مروائے ہیں۔ یہ وہی انصار ہیں، چلو بات چلی ہے تو چلاتا ہی رہتا ہوں۔ خندق کے موقع کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ 28 دن ہو گئے ہیں، بات لمبی ہو گئی ہے، غطفان والوں سے 50-50 کے اوپر کوئی بات چیت کر لیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی ہے یا آپ ہماری رعایت رکھ رہے ہیں؟ فرمایا آپ کی رعایت رکھ رہا ہوں۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، نہیں ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں ہم نے ان کو ایک ٹوکرا بھی کبھی کھجوروں کا نہیں دیا، جب اللہ کی وحی اور اللہ کی مدد اور جبرائیل ہمارے ساتھ ہے، ہم ان کو کیا دیں گے؟ یہ انصار آج رو رہے ہیں، کس بات کے اوپر لے کے جانے والے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جاؤں گا، اور آج بھی وفا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں ہے؟ انصار کے بازار۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاہدے ہوئے، اور ہجرت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سفر فرماتے ہیں۔ ہجرت میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں سیکھنے کی بات کر کے مدینہ المنورہ کے اوپر ہم آ جاتے ہیں دوبارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال 11 ماہ اور 19 دن کی ہے، اور غار ثور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کا سفر فرماتے ہیں۔ 8 دن کا یہ سفر ہے۔ عبداللہ ابن اریقط ساتھ ہیں، یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہیں، اور عامر بن فہیرہ یہ خادم ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، اور ان کو جو انعام ملا اس موقع پر بات کر لوں گا۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 4 لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چل رہے ہیں، اور پیچھے مڑ کے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس موقع کے اوپر وہ
نزول قرآنی اور سیرت طیبہ کی تطبیق بھی یہاں پر تھوڑی سی کرتا جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چل رہے ہیں، بار بار پیچھے یا کعبہ لولا ان قومک اخرجونی لما خرجت، آپ کی قوم سے مجبور ہو کے میں یہاں سے چل رہا ہوں۔ دل بڑا رنجیدہ تھا، اور اس موقع کے اوپر جو لمبا تذکرہ سورۃ القصص ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے، پھر انہوں نے وہ بستی چھوڑ دی تھی، وہ وہاں سے چلے گئے تھے، پھر پچھلوں کا انجام ہم نے کر دیا تھا، آپ کی دعوت یہاں مکمل ہو چکی، الحمدللہ آپ پڑھیں، اب آپ اس شہر سے جا رہی ہیں، آپ دیکھیے گا 6 تلواروں کے ساتھ ان سارا سرداروں کی گردن نہ اتروائیں تو پھر بتائیے گا بدر سے جاؤں گا میں۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اس میں تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں خاص مزاج ہے سورت کا، جسے لوری دیتے ہیں وہ والا مزاج آپ تسلسل کے ساتھ اس میں پڑھتے رہیں، صرف خالی ترجمہ دیکھتے رہیں تو آپ کے تمام صورتوں میں اپنا مزاج ہے، اس میں ایک مزاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معبد کا واقعات ہیں، وہ سارا کچھ ہیں، لیکن اب ہم مدینہ المنورہ میں پہنچ گئے۔ جو ریاست مدینہ کی بنیاد ہے وہ ریاست مدینہ کی نہیں ہے، وہ ریاست انسانیت کی ہے۔ 3 چیزیں: اللہ کے ساتھ تعلق، مسجد نبوی کی تعمیر، آپس کا تعلق، مواخات المدینہ، دوسروں کے ساتھ کے حقوق، میثاق المدینہ۔ 3 چیزیں، یہ ایک ادارے کا بھی حسن ہے، ایک گھر کا بھی حسن ہے، ایک مسجد کا بھی حسن ہے، ایک خاندان کا بھی حسن ہے۔ عموماً طور پر جو برکات اٹھنے کا سبب بنتا ہے وہ گھر کی کرکر ہوتی ہے، وہ اداروں کے اختلاف ہوتے ہیں، وہ اساتذہ اور جو مینجمنٹ عموماً جو انتظامیہ ہوتی ہے ان کے دل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو جذبات اور احساسات منتقل ہوتے ہیں آگے۔ جیسے گھر کی امی ابو کی لڑائی جو خاندانوں کو اور نیچے نسل کو تباہ کر دیتی ہے، ایسے ہی اساتذہ کا اختلاف طالب علم اس میں سے نسل سازی والے پروڈکٹ نہیں نکلے گی۔ تو 3 بنیادیں، اللہ کے ساتھ تعلق ہونا بہت ضروری ہے، اللہ کے ساتھ تعلق یہاں خانقاہ میں عمل میں، آپس کا تعلق تب بھی وہ آپس میں ہم یہاں پہ ہیں، اور دوسروں کے حقوق کی پاس ہے، پھر مسجد نبی کی تعمیر اور اس میں جو مجاہدہ وہ ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرے سال میں آپ غزوہ بدر لگا لیں۔ غزوہ بدر میں فقہ السیرہ کے پہلو سے ایک پہلو، بلکہ اس پہلو سے آگے جو ہے وہ میں اس میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے موقع کا ہار اور آنسو وہ عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ مدینہ المنورہ کے آنسو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قید میں، وہ عمر بن ابو العاص بن ربیع وہ بھی گرفتار ہو گیا۔ ادھر سے انہوں نے خط لکھا کہ فلاں جگہ پیسے پڑے ہوئے ہیں تو وہ دے دے، پیسے گنتی کی پورے نہیں ہوئے، 1-2 سونے کی چیزیں لی وہ پورے نہیں ہوئی، تو پھر یہاں سے ہار اتارا، بیچ میں رکھا، پیک کیا، مدینہ بھیج دیا۔ اس کائنات نے ایسا منظر نہیں دیکھا، کائنات کی رحیم اور کریم شخصیت، اور ان کی بیٹی اپنے گلے کا ہار اتار کے پیش کر رہی ہیں کہ میرے خامد کو چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آتا تو آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں تو پہچان جاتے ہیں، یوں اٹھاتے ہیں، آنکھیں جھکاتے ہیں، آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کس کا ہے؟ ابو العاص نہیں، زینب نہیں، یہ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ، ماں نے بیٹی کو گفٹ دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے حوالے سے، پھر 5ویں سال میں ہم آتے ہیں تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے، گھریلو زندگی پہ بھی جیسے میں نے بات کی، ہماری کامیابی صرف سیرت طیبہ میں ہے کہ جب فقہ السیرہ ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہا والا معاملہ، اس معاملے میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ بڑے سے بڑے لوگ بھی بیوی والے رشتے پہ اوپر آ کے بکھر جاتے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو معاملے کا پتہ 1 مہینے کے بعد چلا۔ اس سے ایک اور چیز پتہ چلی کہ 1 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو منبر پہ بیٹھ کے بھی گفتگو کر چکے ہیں، آڈٹ بھی کر چکے ہیں، بہت سارے اصحاب سے بات چیت اور مشورہ بھی کر چکے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود گھر کے رویے میں اتنی آمیزش نہیں آنے دی
کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلے کہ میرے سرتاج مجھ سے ناراض ہیں. ایسا رویہ تھوڑا سا ہو تو کیا ہے کہ گھر میں طوفان آ جاتا ہے کہ اب یہ ہوا، اب یہ ہوا، اب یہ ہوا. اور خاص طور پر بیگم اور گھر کی فیمیل رشتوں سے کچھ ہو تو طوفان ڈبل ہو جاتا ہے. تو ہماری کامیابی اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ تک نہیں چلنے دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یدخلون فی دین اللہ، یہ جو صلح اور خطوط کے سال ہیں، اور اس میں ہم اگر بات کرنا چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مبین ہے، اور فتح مبین کے بعد خطوط ہیں. خطوط سے ایک چیز سیکھ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں 6 لوگوں کو خطوط دے کر بھیجے. جو یہ والے 6 لوگ ہیں ان کو متعلقہ جو امراء اور بادشاہ ہیں ان کی زبانیں سکھلائیں گے. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ موجودہ دور کی کمپیوٹر کی لینگویج ہے، اور موجودہ دور کی جو چیزیں ہیں جو ہم اپنی چیزیں منتقل کرنا چاہتے ہیں وہ ہم اپنوں کو اور اپنے جو قریب والے ہیں ان کو سکھانے والے بنے. پھر فتح مکہ ہے. فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے وہاں جانا ہے. 10,000 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے چلے گئے ہیں. ایسی حکمت عملی کائنات میں نہیں ملی کہ اس وقت کے جو افراد مکہ کے سکان مکہ 10,000 ہی تھے. وہاں رہائشی جو لوگ تھے 10,000. مکہ بہت بڑا شہر ہے. مدینہ میں تقریباً سراؤنڈنگ ملا کے 5,000 کے قریب نفر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً دوسرے سال میں مدنی زندگی کے دوسرے سال میں فرمایا کہ ذرا لسٹیں بناؤ، گنتی کرو ہمارے ساتھی کتنے ہو گئے. مردم شماری کی 1,500 نکلے. دوسرے سال میں 1,500 مسلمان ہیں. 13 سال پیچھے ہیں اور 2 سال ادھر ہیں. 13 سال میں تقریباً 150 کے قریب ہیں، اور 1.5-2 سال میں جو ہے وہ 1,500 چلے گئے. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے وَنَحْنُ 15 نفر، بہت خوش ہوئے ہم اتنے ہو گئے. پیچھے محنت تھی، خون پسینے کی جو جان جوکھوں کی تھی، تسلسل وہ تھا. اور آج مکہ میں داخل ہو رہی ہیں. 4 لوگ وہاں سے آئے ہیں اور آج 10,000 اس ایسے جاہ جلال کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک میدان میں، زہران کے میدان میں، ہر ایک قبیلہ اپنا اپنا چولہا جلایا. ابو سفیان ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ مسلمان ہیں. فرمایا کہ یہ روم آ گیا، یہ کون سے لوگ آئے اتنے زیادہ. حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے بدر کے موقع کے اوپر. ان کو بتایا کہ جب ہم آئیں اندر، ابو سفیان کو ہمارا اندر آنے کا ماحول دکھانا، ماحول میں جوڑنے کا بڑا اثر ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے حضرات ہیں مرکز میں جانا ہے، اعمال میں جوڑ دو. ادھر آئے مجلس میں بٹھاؤ، ماحول دکھاؤ. اب اس کو ماحول دکھایا گیا. ایک ایک قافلہ جا رہا، اور اندر جب گئے تو بیوی نے اور خاندان والوں نے مجھے پکڑ کے کھینچی. اتنا بزدل کبھی نہیں دیکھا. تو کیا کہتے ہیں؟ میں نے ماحول دیکھا ہے، میں نے ماحول دیکھا ہے. بہرحال کلوزنگ کی طرف ہم آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے 10 سال کی محنت مکہ المکرمہ، 13 سال مکہ المکرمہ، 10 سال مدینہ المنورہ، گہما گہمی ہے، گہما گہمی ہے. اس سب کے باوجود گھریلو زندگی علیحدہ ہے، باہر کی زندگی علیحدہ ہے، اور بچوں کے لیے مستقل علیحدہ ہے. اور ایک ایک ٹاپک پہ آپ جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ ان کی زندگی ہمیشہ یہ بچوں کے ساتھ گزری ہے، ان کی زندگی شاید اپنے گھر میں ہی صرف گزری ہے، اور ان کی زندگی بدوں کے ساتھ ہی گزری ہے، ان کی زندگی سفراء کے ساتھ بھی گزری ہے، عملاء کے ساتھ گزری ہے، یا غربت میں گزری ہے. ہر پہلو ہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمیں وہ سکھلاتی ہے. ہم اپنی زندگی میں مستقل طور پر صحبت کے اثرات ہوتے ہیں. صحبت کے ہمارے ہاں ایک چیز یہ چلتی ہے کہ بھئی جن بزرگوں کی صحبت نہیں پائی تو کیا کریں؟ ان کی آپ کتابیں پڑھیں. ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ کی صحبت، حکیم الامت رحمہ اللہ کی صحبت آپ پانا چاہتے ہیں تو ملفوظات اور ان کی پڑھیں. ہمارے ہاں چلتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی جھلک لینا چاہتے ہیں تو پھر سیرت پڑھیں.
جو نور ہے وہ خود جو ہے وہ منتقل ہونا شروع ہو جائے گا. ہمیں مشکل جب ہو رہی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل بھی سامنے ہوگی, خوشی ہے تو وہ خوشی بھی سامنے ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں جب جمعرات کے وقت مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز پڑھائی, والمرسلات عرفا کی تلاوت فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل جو ہے وہ چیزیں چلتی رہی. پیر والے دن صبح 10 کے قریب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت ہے, اور غالباً پیر والے دن ہی فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ فجر کی نماز میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. یہ اتوار کا دن ہے فجر میں یا پیر کا دن ہے, فجر ہے ایک دن پہلے یا اسی دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا, مسکرائے اور واپس چل دیے. وہی تھا, مسکرائے اور واپس چل دیے. مسکرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ. جی بہت ساروں نے کہا تھا یہ زمین نہ خریدیں, یہ بنجر ہے. پھر کچھ لوگ آئے تھے, انہوں نے کہا کہ اس پہ آپ ہل نہ چلیں, یہ بنجر ہے. پھر کچھ لوگ آئے تھے, اس پہ بیج نہ خرچ کریں, یہ بنجر ہے. پھر کچھ لوگ آئے تھے, پانی نہ خرچ کریں, یہ بنجر ہے. لیکن کسان لگا رہا, اب فصل ہوئی, لہلہا رہی. اب یہ کسان کتنی خوشی سے اس فصل کو دیکھ رہا. اب یہ عرب کا زمانہ ہے, ان کو حکومتوں نے چھوڑ دیا کہ ان کے اوپر حکومت نہیں کرنی, کہ یہ کسی قابل نہیں ہے کہ ان کے اوپر حکومت کی جائے. ایک ایک دانہ اٹھایا, اس کو پالش کیا, چوما اور سینے سے لگایا, ابو بکر صدیق بنا دیا. دوسرا دانہ اٹھایا اور چوما اور سینے سے لگایا, ابو بکر, عمر, عثمان. اور یہ اصحاب کی لہلہاتی پودے فجر کی نماز میں پڑھ رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے, امت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو رہی, اب میں سفر آخرت کے لیے جا رہا. امت کو اپنے پاؤں پہ ٹرائل خود کروا کے, اور آخری وقت میں اسامہ بن زید کو جو فیصلہ کروایا, مجھے اور آپ کو یہ سمجھایا کہ اپنے مشن کو آگے کرنا چاہتے ہو تو پھر نوجوانوں کو آگے لاؤ, نوجوانوں کو آگے لاؤ. عمر فاروق اس میں ماتحت ہیں, بڑے بڑے مشائخ, اور 24 سال کا نوجوان اوپر ہے. بتا دیا کہ مشن کو آگے, اپنی سوچ کو آگے لے کے جانا چاہتے ہو تو نوجوان کو تھپکی دو اور نوجوانوں کو آگے لاؤ, اور یہی آگے لے کے چلیں گے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد مختلف پہلو ہیں, اور کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے رکھے ہیں. مدنی زندگی کی جو صورتیں ہیں ان میں بھی مزاج, پھر آخری صورتیں ان میں بھی مزاج. تو جو مکمل ہماری گفتگو ہوئی ہے اس میں جو یہ والی سلائیڈ ہے یہ آپ کو دکھانے کے بعد, یہ تو ہو ہی گئی ہے 6 سے 8 وہ دوسری والی دکھا دیں, مکہ اور اس کی نا کیا کہتے ہیں شادی ابی طالب کی اور مدنی زندگی کی. تو آپ کو سیرت طیبہ کا کچھ اپنے گھروں میں کچھ تعلیم, جماعت والے کہتے ہیں نا تعلیم, تھوڑی سی تعلیم 2 واقعات سنا دوں. اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ پڑھنے پڑھانے میں کچھ مدارس نے اپنے طالب علموں کو مطالعے کے طور پر کہ سیرت طیبہ, ایک صاحب بیرون میں ہی تھے ہم, بلکہ وہ پچھلے دنوں ملے, ان کو میں نے بتایا بھی کہ آپ کے بچوں کو میں نے واقعہ نہیں سناتا ہوں, بہت خوش ہوئے. بچے جو بچے ہوتے ہیں, اور پھر باہر والے تو باہر والے, وہ کہتے ہیں میں بچوں کو اسکول ٹائم میں سیرت طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنانا شروع کرتے ڈیلی ترتیب کے ساتھ. کہتے بچوں نے مجھے دم کر دیا. بچوں نے کیا دم کیا کہ کہا کہ بابا جانی اس ویکینڈ میں ہم نے پلے لینڈ نہیں جانا, آؤٹنگ کے لیے کسی پارک میں بھی نہیں جانا. میں بڑا خوش ہوا. تو بیٹا پھر کہاں جانا ہے؟ کہا کہ ہمیں اپنے دادا ابو محمد سے ملنے جانا ہے, ہمیں وہ ملوائیں, ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں آپ جن کا بتاتے ہیں, ہم نے ان سے ملنے جانا ہے اس دفعہ. وہ پھر رو بڑا کے ہم نے تو یہی کہ ان کو بتایا نہیں کبھی. اب ان کی جذبہ اتنا, ایک مولانا صاحب طرف اور اس طرف, کہتے 9 سال کی بیٹی, میں نے اس کو سیرت طیبہ پڑھایا روزانہ, بیٹا یہ. کہتے وہ بیٹی مجھے کہتی ہے پشتوں میں کہتی ہے کہ بابا جانی آپ کے استاد آتے ہیں, آپ نے ہمیں سمجھایا ہوا ہے کہ سلام کر کے دور سلام کرنا, ادھر بیٹھ جانا.
اب کی باری آپ کے استاد جب محمد آئیں گے تو میں ان سے گلے بھی ملوں گی اور ان سے چومی بھی لوں گی، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے کا اپنا ایک انداز ہے، معصومیت کے اظہار محبت کا اپنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سرسری ہم وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے طبقے میں جو اہل علم کا ہے وہ خالی واقعات، تاریخ سیرت اور ہے، فقہ سیرت اور ہے۔ تاریخ سیرت میں جو تاثیر ہے وہ تمام چیزوں میں نہیں ہے، اس سے جو تاثر مل رہا ہوتا ہے کہ اندر سے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ صرف تاریخ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس روڈ کے اوپر یہ ہوٹل ہیں اور یہ سیل لگی ہے اور یہ ڈیل لگی ہے، صرف بتایا ہی نا۔ تو طلب کیا ہوئی ہے کہ وہ ڈیل میں لے لوں، بکنگ کروا لوں۔ تو مطلقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کو مستقل طور پر ہم جہاں اپنے پڑھ رہی ہیں، اپنے بچوں میں پڑھ رہی ہیں، اور رویہ استاد محترم آج بھی مدرسوں میں اگر کوئی چیز باقی ہے، کالج میں تھے ایک صاحب، وہ کہنے لگے کہ مجھے کسی نے کہا کہ حافظ صاحب ایسا ہوا کہ آپ نے شاید بچوں کے اوپر جادو کیا ہوا ہے کہ کالج میں آج کے دور میں بچے ان کی موٹر سائیکل صاف کرتے ہیں، پرانے دور کی طرح وہ کھڑے ہوتے ہیں یوں کر کے 3-4، ان کو پرنسپل نے بلا رہی ہے، ان کے پاس کوئی تمیز تبوز ہے۔ اس نے یہ بتایا کہ میں تہجد میں اٹھ کے ان کالج والے بچوں کے لیے ایک ایک کا نام لے کے دعا کرتا ہوں۔ جی کوئی بھی لے گا تو آج وہ ملے گا، جب ہم ڈیل کریں گے وہی پتہ ہے اللہ کے ساتھ ڈیل ہے۔ یہ بچے میرے ہیں، کسی محترم کے صاحب کے نہیں ہے، جو استاد پڑھا رہے ہیں ان کے، نہ کسی ناظم کے ہیں، نہ کسی ادارے کے ہیں، نہ کسی اس استاد محترم کے۔ یہ بہت خوش قسمت ہے کہ نہ اس کو بجلی کا مسئلہ، نہ اس کو فلاں مسئلہ، نہ فلاں مسئلہ، صرف یہ ہے۔ ہمارے ہاں ایک عمل چلتا ہے سیرہ میں، وہ یہ ہے کہ جب ہم ادارے میں آئیں تو 3 دفعہ استغفار کریں داخل ہونے سے پہلے۔ اندر کا شاور لے کر آئے ہیں، بات لے کر آئے ہیں۔ باہر کا شاور کیا ہے، جس میں وضو میں بھی ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں بھی فقہ سیرہ اس میں یہی ہے کہ جو اندر کی طہارت ہے، باہر کی طہارت وضو کے ساتھ ہو گئی، اور تجدید ایمان روحانیت کو وضو کروانا وہ وضو کے بعد کی دعا ہے تاکہ جسم اور روح دونوں پاک ہو کے کھڑے ہوں۔ تو میں جب کلاس میں آؤں، میرا موبائل استعمال یا میرا دوسرا تیسرا استعمال ہے، وہ جیسا ہوا سو ہوا، میری کلاس اور میرے جو نظریات ہیں یہ آگے جو منتقل ہوں وہ پاکیزہ ہی منتقل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کی خیریں خوب ہیں، مزید خوب فرمائیں۔ مولانا حمزہ صاحب، حضرت مولانا پیر حافظ صاحب ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور آپ تمام آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ نے جو ہماری یہ رٹا ہے سبق اور چیزیں جو ہیں وہ سنی بھی، لکھی بھی، غور بھی کیا، اللہ کریم ڈھیروں برکات نصیب فرمائے، ڈھیروں برکات نصیب فرمائے۔ یہ وہ شاہ ابی طالب، یہ وہ ہیں قبائل ہیں۔ اب مدنی زندگی پہ لے جائیں، مدنی زندگی، یہ آپ کو سلائڈ ساری مولانا حمزہ صاحب سے آپ کو مل جائیں گی، ہماری طرف سے الاؤ ہوتی ہیں سارا مواد اور مٹیریل۔ اس کی آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، اس کی PDF بکس ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ کو اگر چاہیں گے تو حضرت سے آپ لے لیں گے، یا آپ کو ساری شیئر بھی کر لیں گے۔ کچھ بچوں کی کتابیں ہیں، کچھ بڑوں کی ہیں، کچھ یہ والی سلائڈ ہیں، وہ پچھلے والی سلائڈ ہیں، اس میں بھی اجازت ہوتی ہے۔ اگر کسی کو اصل فائل چاہیے ہوتی ہے اس کی بھی اجازت ہوتی ہے، لوگو چینج کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے، سارا کچھ اجازت ہوتی ہے، کیونکہ جو بھی کام کرتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ 10 گنا اور دے دیتے ہوتے۔ مقصود ہے کہ سیرت طیبہ کا کام کرنے کرانے والے ہم نہ ہیں۔ جی اس میں ہم بتائیں گے کچھ نہیں، بس آگے آگے چلتے ہیں۔ جیسے ڈرائی فروٹ تھوڑی سی جگاتے ہیں، کنیونوں تھوڑی سی جگہ کے پھر بند، یہ صرف تعارفی اور چکھنے کی چیز ہے، تفصیلی تو آپ کو ماشاءاللہ یہاں پر رہتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، کلوزنگ کی بات میں یہ ہے کہ 2 دن کا نچوڑ ہے، تو ہماری ہدایات جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہیں، کس میں ریمنڈ والوں سے ملتی جلتی نا۔ ایک بندہ 3 دن کے لیے گیا، اس کو ملا کے 10 دن لگا لو، 10 دن اس نے لگائے، تو پھر جی ہے وہ کہتے چلا لگا لو۔ چلے کی آخری بات چل رہی تھی، بابا جی حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے آخری بات کی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ 4 مہینے لگا لو۔ پھر ان کو یہ پتا تھا کہ ان کی PhD 4 مہینے ہے، بس میں نے PhD اب کر لوں۔ 4 مہینے کے بعد کی آخری بات تھی، تو پھر بات کی کہ بھی واپسی کے 3 دن، کہتے ہیں یار بابا رجدہ ہی نہیں
بابا رجدے ہی نہیں بابا، میں کہتے کب سے 3 دن سے شروعات ساری پی بھی کر رہے، پھر بھی کہتے ہیں آگے چلیں جی آگے چلیں. تو بھائی یہ تھوڑی سی تبدیلی، تھوڑی سی حضرات نے تو کہنا ہے بہت زیادہ. گھر میں گھر والے کہیں کہ وہ آپ کا ایک تدریب المعلمین ہوا تھا، وہ دوبارہ کب ہوگا؟ کوئی ہفتہ تو ہو نا، کوئی ہفتہ گھریلو زندگی میں تبدیلی ہو، رہن سہن میں بچے بھی فیل کریں کہ یہ حج سے آئے ہیں، یہ عمرے سے آئے ہیں، یہ رنگن سے آئے ہیں، یہ خانقاہ سے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی تفسیر یہ ہوتی تھی کہ محفل میں بیٹھنے والا کبھی نہیں بتاتا تھا کہ میں اس محفل سے آیا ہوں. جو دوسرے محفل والے ہوتے تھے وہ بتاتے تھے کہ آپ رسول اللہ کی محفل سے آئے ہیں. تو وہ بتائیں کہ بچے کہیں کہ تدریب المعلمین معلم صاحب کر کے آئے ہیں. بچوں میں تھوڑی سی تبدیلی زیادہ ہے، تھوڑی سی. وہ آپ اپنے طور پر ایک بھی کوئی کریں لیکن ڈنگ کریں، وہ سچائی کی، وہ رویے کی، کوئی انداز کی، وہ دعا کی، وہ اپنے حقیقی بچوں کے حوالے سے، اپنے جو روحانی بچے ہیں ان کے حوالے سے، آپس کے تعلق کے حوالے سے، امانت جو در و دیوار کی امانت ہے ان کے حوالے سے. جو بڑے اتنی محنت ہمارے لیے کر رہے ہیں نہیں ملتی. ہمارے ہاں تو بالکل جمود ہے، بڑی خوشی ہو رہی ہے، بڑی خوشی ہو رہی ہے. محنت کا میدان طالب علم نہیں ہے، استاد ہے. بالکل طالب علم نہیں ہے. محنت کا میدان بچے نہیں ہیں، والدین ہیں. محنت کا میدان طالب علم نہیں ہے، استاد ہیں. یہ استادوں کے اوپر محنت کرنا خود بخود طالب علموں کے اوپر محنت ہے. یہ آپ کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے آپ کو مزید بڑھانے کے لیے. اپنی ذات کے اوپر جتنا زیادہ ہم انفرادی اعمال جس کو کہتے ہیں ترقی ہر چیز کی کریں گے، خود بخود آگے منتقل ہوتا جائے گا. جزاکم اللہ خیرا، حسن الجزا.